قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کروں گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا یہ پڑھا ہوا درود پاک کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں پر کلام کیا تھا۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر، حلم، بردباری، اس حوالے سے چند باتیں، چند واقعات اور چند حدیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی تھی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و کرم، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، سماحت اور جود کے حوالے سے ہم گفتگو کو سماعت کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے تو ہمیں سخاوت، کرم، جود یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں عربی لغت میں ان کے کیا معنی ہیں، اس حوالے سے ہم چند باتیں سنیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ویسے تو سطحی طور پر سب کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، سخاوت، لیکن عرب لغت میں ان لفظوں کے درمیان بڑا نفیس سا فرق اصحاب لغت نے بیان کیا ہے۔ کرم کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک وصف تھا کرم کا۔ اب کرم کسے کہتے ہیں عربی لغت میں؟ فرمایا الکرم الانفاق بطیب النفس فی ما یعظم خطرہ و نفعہ۔ فرمایا کرم کہتے ہیں، یہ بھی سخاوت ہی ہے، لیکن سخاوت کا یہ وہ درجہ ہے کہ بندے کے پاس چند قسم کی اشیاء ہیں، اور ان اشیاء میں جو قیمتی شے ہے، جو قدر والی شے ہے، جو عظمت والی شے ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے پاس جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں ان میں سے جو قیمتی ہے، ان کے استعمال کے اعتبار سے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس شے کی قدر ہے، اس شے کی ویلیو ہے، عظمت ہے، اور وہ شے نفع مند بھی ہے، اس کے لیے باعث نقصان نہیں، اگر ان کے پاس رہے، ان کے پاس پڑی رہے، وہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہ ایک چیز تو وہ قیمتی ہو، پلس میں وہ نفع مند بھی ہو، ایسی چیز کو جو بلا خوف و خطر خوش دلی کے ساتھ خرچ کر دیتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، کسی سائل کو عطا کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑے کرم والا ہے، یہ کرم کی تعریف ہے۔ اور سخا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سہولت الانفاق وتجنب اکتساب ما لا یحمد۔ فرمایا کہ ذہن میں رکھیے گا، سخی جو ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں سے بچتا رہتا ہے جس سے اس کی عزت خراب ہوتی ہو، جس سے اس کی انسلٹ ہوتی ہو۔ وہ گندے کام نہیں کرتا، وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ جس سے لوگ اس کو معتوب ٹھہرائیں، لوگ اس پر انگلی اٹھائیں، لوگ اس کو محل تان بنائیں۔ سخی میں یہ علامت ہوگی کہ وہ اچھے کام کرے گا، وہ اچھی گفتگو کرے گا،
عزت والا ہوگا اور عزت اور رسپیکٹ بھی دے گا. یہ ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سخی جو ہے السخاء سہولت الانفاق، وہ اللہ کے نام پہ دے گا، دینے کے بعد اسے پچھتاوا نہیں ہوگا. وہ پچھتائے گا نہیں کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے سارا مال دے دیا، مجھے تو اپنا حاجت تھی، میں نے یہ 50 روپے اس کو دے دیے، 1000 روپے اس کو دے دیے، 100 روپے اس کو دے دیا، 10 روپے اس کو دے دیے. فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ خرچ کر دیتا ہے تو اسے سخی کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ سخی کیا ہوتا ہے؟ تجنب و اکتساب ما لا یحمد. فرمایا سخی کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کام کرے گا. وہ کوشش کرے گا کہ ایسا کام کہ جس سے اس کے کپڑے گندے ہوتے ہوں، رسپیکٹ میں کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہو، وہ اس پہ ہاتھ کھڑے کر دے گا، وہ اس سے جان چھڑا لے گا، کہے گا میں ان کاموں میں نہیں پڑتا کیونکہ اس سے میری عزت خراب ہوگی. تو میرے عزیز یہ ہے کرم. کرم وہ ہے کہ اپنی قیمتی شے جو اس کے لیے نفع مند ہے یہ دے دیتا ہے، یہ کرم والا ہے. اور سخی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک گندے کاموں سے بچتا رہتا ہے، پلس میں وہ کسی سائل کو عطا کرنے میں رنجیدہ نہیں ہوتا، بڑی سہولت کے ساتھ جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنا وہ دینا چاہتا ہے وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، اسے بعد میں پچھتاوا یا غم نہیں ہوا کرتا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، الجواد لغت کے بہت بڑے امام نحاس. اب یہ کہتے ہیں کہ کرم کی تعریف بھی ہم نے سن لی، سخی کی تعریف بھی ہم نے سن لی. ایک ہوتا ہے جود، اور اس کا سخاوت کرنے والے کہتے ہیں جواد. یہ جواد کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں الذی یتفضل علی من یستحق ویعطی ما لا یسأل من لا یسأل ویعطی الکثیر ولا یخاف الفقر. اللہ اکبر. فرمایا جواد اسے کہتے ہیں، یہ کرم سے بھی اور سخی سے بھی اوپر کا درجہ ہے. فرمایا جواد وہ آدمی ہوتا ہے الذی یتفضل علی من یستحق، جو حقدار کو عطا کرتا ہے، جو واقعی کسی چیز کا حق رکھتا ہے اس حقدار کو وہ عطا کرتا چلا جاتا ہے، صرف حقدار کو نہیں. وَيُعْطِي مَن لَا يَسْأَلُ، ایک تو حقدار ہے اور سائل ہے، یہ اس کو دیتا ہے. فرمایا کہ وہ ہے کہ جو اس سے مانگتا نہیں ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو دینا چاہیے. یہ سفید پوش ہے، یہ جناب والا عزت دار آدمی ہے، اس کو کوئی حاجت ہوگی، یہ منہ سے کسی کو کہہ نہیں سکتا. فرمایا جو سائل سوال کرتا ہے اس کو بھی عطا کرتا ہے، حقدار ہے لیکن وہ نہیں مانگتا. جواد وہ ہوتا ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَيُعْطِ الْكَثِيرَ، فرمایا یہ بہت دیتا ہے، اللہ کے نام پہ بہت دیتا ہے، روٹین بنا لیتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ خرچ کروں گا. فرمایا جواد وہ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے وَلَا يَخَافُ الْفَقْرَ، وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ یار آج کل تو مہنگائی بڑی ہو گئی، حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں، حالات بڑے ٹف ہیں کہ میں کوئی فقیر نہ ہو جاؤں. یہ 10 روپے بچا کے رکھوں کل کام آئیں گے، یہ 50 اور 100 بچا کے رکھوں کل میری نسلوں کو کام آئیں گے. فرمایا وہ ایسا نہیں کرتا. فرمایا وہ بچت کرتا ہے، ذخیرہ بھی کرتا ہے، اپنی اور اولاد کے بارے میں سوچتا بھی ہے، لیکن فرمایا وہ اللہ کے نام پہ عطا بھی کرتا ہے، وہ دیتا بھی ہے. وہ فقر کا ڈر اسے نہیں ہوتا، اسے جناب والا یہ خوف نہیں ہوتا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا. تو لہٰذا یہ آج کی جو گفتگو تھی، ہم نے کرم کی تعریف کو بھی سنا، ہم نے سخی کی تعریف کو بھی سنا، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے جواد، ہم نے اس کی تعریف کو بھی سنا. اب جواد قولہم مطر جواد، یہ ذہن میں رکھیے گا. عرب میں جو تسلسل کے ساتھ بارش برسے نا، اسے کہتے ہیں یہ مطر جواد. مطر جواد یا یہ تسلسل کے ساتھ بارش برس رہی ہے تو اس کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں، نام دیتے ہیں مطر جواد. تو فرمایا جواد وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا ہی لیکن تسلسل کے ساتھ وہ خرچ کرتا رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ وہ خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے تسلسل میں رکاوٹ نہیں ڈالتا. حالات کے پیش نظر سب سے پہلے جو غرباء فقراء کو دیتا ہے اس کو نہیں روکتا. ہاں اپنے کھانے پینے میں، اپنے رہنے میں، اپنی آسائش میں، اپنے آرام میں وہ تھوڑی سی تنگی کر لیتا ہے، لیکن جو دے رہا ہوتا ہے اس کو وہ نہیں روکتا. فرمایا اسے کہتے ہیں عربی لغت میں جواد.
اذا کان کثیرا وفرس جواد، فرمایا جب بارش زیادہ ہو تسلسل کے ساتھ ہو اسے جواد کہتے ہیں، اور وہ گھوڑا جو تسلسل کے ساتھ دوڑتا رہے، تسلسل کے ساتھ، عربی کہتے ہیں ھذا فرس جواد، یار یہ وہ گھوڑا ہے تھکتا ہی نہیں ہے، مسلسل دوڑے جا رہا ہے۔ تو فرمایا جواد اس سخی کو کہا جاتا ہے کہ جو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہم نے یہ تعریفات پڑھی، کرم کی، سخاوت کی، جود کی، اچھا ایک لفظ اور ہوتا ہے سماحت، السماحت عربی لغت میں، اس کے معنی بھی سخی کے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا سخی ہوتا ہے؟ عربی گرامر میں ان التجافی اما یستحقہ المرء عند غیرہ بطیب النفس، فرمایا یہ وہ سخی ہوتا ہے کہ یہ سماعت، یہ بھی سخاوت کا ایک درجہ ہے۔ کسی نے اس کے کوئی رقم دینی، اس کی چیز ہے دوسرے کے قبضے میں ہے، وہ مال ہے، دولت ہے، کوئی بھی شے ہے، اس کی چیز ہے لیکن دوسرے کے قبضے میں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کے حالات تنگ ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ وہ پریشان ہے، اب یہ خوش ہے کہ میری چیز اس کے قبضے میں ہے، فرمایا یہ بھی سخی ہے، میری چیز کو وہ استعمال کر رہا ہے، میری وجہ سے تو تنگ نہیں ہو رہا نا، میری وجہ سے تو مشکل میں نہیں آ رہا، میری وجہ سے تو پریشانی نہیں ہو رہی، اگرچہ چیز میری ہے لیکن میرا اس چیز کے بغیر میں گزارا ہو رہا ہے، اگرچہ یہ رقم اس نے میری دینی ہے لیکن میرا اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، جب اس کے پاس ہوگا مجھے دے دے گا۔ تو فرمایا اپنی چیز دوسرے کے قبضے میں اس کا استعمال کرنا، اس کی حالت تنگی میں اگر اس کے دل کو خوش کر دیتا ہے تو فرمایا یہ بندہ بھی سخی ہے، یہ بندہ بھی سخی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سخاوت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے، آج کا ہمارا عنوان گفتگو تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی سخاوت دی تھی۔ وہ اللہ کریم ہے، اللہ جواد ہے، اللہ سخیوں سے بڑھ کر سخی ہے، میرے رب سے بڑھ کر تو کوئی سخی نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو سخاوت عطا کی، جود عطا کیا، کرم عطا کیا، سماحت عطا کیا۔ چند حدیث طیبہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ہم مومنین مسلمانوں کو فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم، اللہ اکبر، آپ کی ہر شانی بڑی نرالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ محدثین نے کئی حدیث طیبہ کی کتابوں میں ہے، فرمایا ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا، فرمایا حضور کی عادت کریمہ تھی، کیا تھی؟ جب بھی آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی، آپ کی ڈکشنری میں لا نہیں تھا، آپ منع ہی نہیں کرتے تھے، بس آپ نبی کریم علیہ السلام اسے ضرور عطا کر دیتے۔ ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، فرزدق، زمانے جاہلیت میں بھی اس کی شاعری بڑی مشہور تھی، اور کبھی اس پر ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زمانے جاہلیت میں اس کی شاعری کتنی عروج پر تھی، پھر جب اسلام لایا تو قرآن کے سامنے کس طرح سرنگوں تھا۔ یہ حضور کے بارے میں ایک شعر کہا کرتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ یہ حضور کی سخاوت کو بیان کرتا اور کہتا کہ لوگوں میرے حضور اتنے سخی ہیں، اللہ نے میرے نبی کو اتنی سخاوت عطا کی ہے، فرمایا یہ لا اپنے منہ سے ادا ہی نہیں کرتے، اگر تشہد میں بھی لا نہ ہوتی نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فرمایا پھر یہاں بھی اس کی لا نعم ہی ہوتی، لا ان کے منہ سے ادا نہ ہوتا۔ اب چونکہ تشہد میں لا ضروری ہے تو اس لیے حضور نبی کریم تشہد میں تو لا بولتے ہیں، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مانگتا ہے اللہ نے آپ کو اتنا سخی بنا دیا ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حاجت ہے، آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بکریاں عطا کی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتنی عطا کی، فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے، وہ وادی جو بکریاں حضور نے اس کو عطا کی تھی، وہ پوری وادی حضور کی عطا سے یعنی بکریوں سے بھر گئی تھی۔ اب یہ شخص واپس اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں اسلموا فإن محمدًا یؤتی عطاءً ما لا یخشى الفاقہ
اور فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیا تعریف بیان کروں، خدا کی قسم ان پہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ان کی تو ایک وصف بھی آزمانے والا نہیں ہے، ان سے اگر سوال کیا جائے تو وہ اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت نہیں پڑتی، اور فرمایا وہ ڈرتا ہی نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا، بے خوف و خطر وہ دیتا ہے، تو یہ اپنے قبیلے میں جا کر کہتے ہیں لوگوں اسلام لے کر آ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث کریمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پر آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو امہات المومنین میں سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم انک تحمل القلہ وتکسب المعدومہ، ڈرنا نہیں، خوف نہ کھانا، تجھے تیرا رب ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، وجہ یہ ہے کہ جس پر قرض کا بار گراں ہوتا ہے تو اس کا قرض اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور جو لا شے ہوتا ہے جس کا بوجھ کہیں نہیں اٹھاتا، وہ اپنا ہو یا پرایا، اس کے بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، جب تیرے اندر اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے تو میرا رب تجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے تجھ پر عنایتوں کی بارش برسے گی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے سخی آدمی ہیں، اللہ نے ان کو اتنا کمال دیا ہے کہ یہ بڑا عطا کرتے ہیں، یہ بڑے جود والے آدمی ہیں، یہ بڑے سماحت والے آدمی ہیں، یہ بڑے کرم والے آدمی ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان نبوت سے پہلے بھی معروف تھا۔ اب حضور نبی کریم سے غزوہ حنین، سخاوت دیکھیں، اسے کہتے ہیں مردانگی، اسے کہتے ہیں بڑا پن جو اللہ نے میرے نبی کریم کو عطا کیا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کو فتح ہوئی، کچھ لوگ قیدی بن کے آئے، ایک آدمی ان کی سفارش کے لیے آیا، جو سفارش کے لیے آیا تھا وہ حضور کا دوست نہیں تھا، وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سم میں تھا، لیکن اس قبیلہ بنو حوازن کا بڑا آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یار جاؤ محمد سے جا کر سفارش کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو چھوڑ دے، اگر فدیہ لینا ہے تو ہم فدیہ دے دیں گے۔ وہ آیا اور آ کر یہ ساری بات کرتا ہے کہ میں بنو حوازن کا قبیلے کا سردار آدمی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ آپ کے یہاں قیدی بن کے آئے ہیں، مہربانی فرمائے فدیہ لے لیں اور چھوڑ دیں۔ حضور مسکرائے اور ان لوگوں کو بلایا اور فدیہ بھی نہیں لیا، اور فرمایا جا میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا، میں تو کہا یہ فدیہ پہ کوئی ہمارے مذاکرات ہوں گے کہ اتنا فدیہ لیں گے، اتنے فدیہ لیں گے، یہ اتنا سخی آدمی فدیہ بھی نہیں لیا اور سارے قیدی میرے حوالے کر دیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی، یہ آپ نبی کریم کا بڑا پن تھا۔ آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ پر جب صحابہ کرم حضور کا برسا، حضرت عباس حضور کے پاس آ جاتے ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہی ہیں جنگ بدر میں میں نے اپنا بھی فدیہ دیا، اپنے بھتیجے کا بھی فدیہ دیا، اب حالات بڑے ٹف ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ جو تھا فدیے میں دے چکا، حضور حالات بڑے سخت ہیں، بڑا مال غنیمت آیا ہے مجھے بھی عطا کرے۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے لو۔ اب سونا اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، حضرت عباس نے چادر بچھائی، سونا اٹھا کے ڈالا، چاندی اٹھا کے ڈالی، ڈالتے رہے چادر میں، پھر چادر کی گٹھڑی بندھی، گٹھڑی باندھنے کے بعد اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ جائے۔ حضور کو کہتے ہیں، چاچا بھی تھے نا، حضور کو کہتے ہیں اے محمد ذرا میری ہیلپ کرے، میرے ساتھ اٹھائیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا نہ، دیں گے ضرور، جتنا چاہو لے جاؤ، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری امداد کریں اس بارے میں۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر آپ نہیں تو کسی اور کو کہہ دیں وہ میرے ساتھ اٹھوا لے۔ آپ نے فرمایا نہ میں خود اٹھواؤں گا نہ کسی اور کو کہوں گا، جتنا لینا ہے اٹھانا تم نے خود ہی ہے۔ پھر انہوں نے تھوڑے سے گٹھڑی کے وہ کھولا، پھر اس میں سے کچھ نکالا، پھر اس کے بعد پھر باندھا، پھر رکھا اور پھر چل دیے۔ جب تک وہ جاتے رہے حضور ان کو دیکھ کر تعجب خیز ہوتے رہے۔ اور سننا حضرت عباس کتنے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عباس کوئی قد میں چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، کوئی کمزور آدمی نہیں تھے کہ تھوڑی سی گٹھڑی اٹھائی ہوگی۔ فرمایا صحابہ میں قد و قامت والے آدمی تھے، پہلوان تھے یہ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ اب اندازہ لگائیے طاقتور آدمی سونا اور چاندی کی گٹھڑی باندھے تو وہ پھر کتنی باندھا ہوگا اس نے، پھر کتنا اس نے لیا ہوگا، لیکن حضور نے منع نہیں کیا کہ عباس رہنے دو، عباس بس کرو، عباس چھوڑ دو۔ فرمایا جتنا چاہو لے جاؤ، مجھے میرے اللہ نے جو جواد ہے، جو عطا کرنے والا ہے، بڑا سخی بنایا ہے،
اے میرے عباس جتنا چاہتے ہو لے جاؤ. تو حضرت عباس نے ظاہر ہے کہ اپنے قد و قامت کے اعتبار سے, اپنے پہلوانی کے اعتبار سے ہی گٹھڑی بھری ہوگی نا, لیکن حضور دیکھتے رہے, منع نہیں کیا. حضور مسکراتے اس بات پہ رہے کہ حضرت عباس اب اتنا بھر لیا تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا, مجھے کہتے ہیں اٹھواؤ, کہتے یا کسی اور کو کہو. حضور نے فرمایا دیں گے بہت پر اٹھانا خود ہی پڑے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخاوت کا مادہ عطا کیا تھا. سخاوت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بس انتہا کی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, 90,000 درہم 90,000 درہم حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا یہاں چادر پہ بچھا دو, بچھا دیا گیا. صحابہ آئے, حضور وہاں سے اٹھا اٹھا کے دیتے رہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارے کے سارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کر دیے, کچھ نہ بچا, سارے دے دیے. ایک سال آیا اور آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے بھی دیں. حضور نے فرمایا اب تو کچھ نہیں بچے, سارا دے دیا. ہاں اتنا ہے, فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ, میرے نام پہ جا کر اس سے جتنے سودے لینے لے لو, تمہارے جتنی حاجت ہے وہ پوری کر لو. اب جناب عمر تو جناب عمر تھے. حضور نبی کریم سے عرض کرتے ہیں ما کلفک اللہ ما لا تقدر علیہ. حضور انہیں کون ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ہے. حضور نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں بنایا, نہیں ہے تو ادھار لے کے دو ان کو. میرے پاس کوئی مانگنے آتا ہے, میرے پاس ہے تو میں دے دوں. یہ تو مجھے شریعت نے کہا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں کہیں سے ادھار پکڑ کے اس کو دے دوں. تو اے حضور آپ کو تو رب نے کہا کہ بس آپ کے پاس ہیں تو دے دیں, نہیں ہے تو ان کو واپس کر دیں. آپ اس بات کے مکلف تو نہیں ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ دکاندار کے پاس چلے جاؤ اور میرے نام پہ جا کے لے لو, دکاندار آئے گا تو میں قرض چکا دوں گا. حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگی جناب عمر کی. حضور نبی کریم کے چہرے پر غصے کے اثار آئے. تو ایک اور صحابی کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انفق ولا تخف من ذل عرش اقلالا. حضور خرچ کرو, بے دھڑکوں کے خرچ کرو, خدا کی قسم وہ عرش کا مالک تمہیں کبھی کنگال نہیں کرے گا, وہ کبھی تمہیں فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرے گا. حضور بے دھڑک ہو کے استعمال کرو. حضور نے جب یہ جملے سنے تو حضور بڑے خوش ہیں, اور پھر عمر کو مخاطب ہو کر کہا اے عمر مجھے میرے رب نے اسی بات کے لیے مامور کیا ہے, بہذا امرت, مجھے اسی بات پر مامور کیا ہے کہ جب کوئی مشکل آپ کے پاس لے کر آئے تو اللہ کی عطا سے ان کی مشکل کشائی کرتے چلے جاؤ, ان کو خالی نہ ڈوٹو. اما سائل فلا تنہر, سائل آ جائے تو انہیں ڈانٹنا مت. تو اے عمر اگرچہ میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے ادھار مل سکتا ہے, تو اس کو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے, اس لیے میں نے کہا جا کر ادھار لے لو, میرے نام پہ لے لو, دکاندار آئے گا تو میں آپ کا کھاتا چکا دوں گا. پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی کہتے ہیں, فرمایا مجھے میری ماں نے کچھ کھجوریں دی, میں حضور کے پاس کھجوریں لے کر گیا. حضور اتنے خوش ہوئے کہ جس برتن میں کھجوریں میں لے کر گیا تھا, حضور نبی کریم نے سونا اور چاندی کا وہ برتن بھر کے مجھے عطا کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح حضور نبی کریم ایک دکان کی بزاز, ایک وہ جو کپڑا بننے والے ہوتے ہیں, ان کے دکان پہ گئے اور حضور کو بڑی قمیض پسند آئی. حضور نے قمیض لی, پہنی, دکان سے باہر آئے. ایک صحابی کو بڑی پسند آئی, سارے راہ. اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اکسنی قمیضاً کساک اللہ من ثیاب الجنہ, حضور یہ قمیض مجھے دے دیں, اللہ تمہیں جنت میں اور قمیضیں عطا کرے گا. حضور نے وہ قمیض اتار کر اس صحابی کو پہنا دی. حضور واپس دکان پہ چلے آئے اور آ کر پھر قمیض پسند کی, پھر پہن لی. پہن کے باہر نکلے تو دیکھا کوئی ایک لونڈی, ایک بچی ایک رو رہی ہے. حضور نے فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ کہا حضور 2 درہم تھے میرے پاس, وہ گم ہو گئے. اب میں ڈر اس لیے رہی ہوں کہ میں مالک کے پاس جاؤں گی تو وہ یقین نہیں کرے گا, تو لہٰذا مجھے خوف ہے کہ میں خالیات کیسے جاؤں. حضور کے پاس ٹوٹل 10 درہم تھے. 4 درہم میں پہلی قمیض لی تھی, وہ ان صحابی کو پہنا دی. دوسری 4 درہم میں دوسری قمیض لی, خود پہنی ہوئی تھی. اب بچے ہی 2 درہم تھے اور اس کے مشکل بھی 2 درہم سے حل ہوتی تھی. حضور نے وہ 2 درہم بھی نکال کر اس بچی کو دے دی. اب حضور چل دیے, پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر رو رہی ہے. آپ نے کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور 2 درہم تو مجھے مل گئے لیکن دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی. اب جاؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ تو دیر کیوں کر کے آ گئی ہے, وہ مجھے ڈانٹیں گے, ماریں گے. اب اندازہ لگائیے, سخی بھی ہیں, رحم دل بھی ہیں, پیار بھی بڑا آتا ہے اپنی امت پر. حضور کہتے ہیں پرواہ نہ کر. حضور نے بازو پکڑا, کہا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, تیرے مالک کو سفارش کروں گا. حضور اس بچی کو پکڑ کر اس مالک کے پاس گئے. اب کہا السلام علیکم, وہ بھی صحابی رسول تھے.
جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ حضور نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب سلام کیا تو اب جواب دیا, باہر آئے. حضور نے فرمایا باقی بات تو بعد میں کریں گے. جب پہلی مرتبہ میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ کہا حضور سنا تھا, سن کے مزہ لے رہے تھے, اور حضور آج جب سلام کر رہے تھے میری خواہش تھی کہ آپ پھر سلام کریں, اس لیے کہ یہ دعا تھی. آپ جب دعا دیں گے تو وہ عرش کا مالک ضرور دعا قبول کرے گا. لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا تیسری مرتبہ جواب نہ دیا تو اب چلے جائیں گے, اس ڈر کے بارے میں آیا ہوں. اگر یہ خوف نہ ہوتا تو آپ بس دعائیں دیتے رہتے, میں اندر بیٹھ کے سنتا ہی چلا جاتا, اس لیے کہ وہ عرش کا مالک تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. تو حضور نبی کریم فرماتے ہیں یہ بچی ہے, یہ آپ کی نکرانی ہے, لونڈی ہے. یہ سارا واقعہ حضور نے بیان کیا, اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا سفارشی ہوں. اب وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں, ہی حرۃ لوجہ اللہ لمن شاء ما. حضور جس کے سفارشی آپ بن کے آئے ہوں, جن کے ساتھ آپ چل کے ہمارے در پہ آئے ہوں, تو پھر اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں ختم کریں گے. میں تجھے گواہ بناتا ہوں آپ کے اعزاز میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا ہے. اور حضور صحابہ سے فرماتے تھے اللہ نے 10 درہم میں بڑی برکت رکھی ہے. اس کو بھی صحابی کو بھی قمیض پہن, اس سے 10 درہم میں آ گئی, میں نے بھی قمیض پہن لی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 درہم میں اتنی برکت رکھی تھی کہ وہ لونڈی بھی آزاد ہو گئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخاوت عطا کی تھی. حالانکہ آپ نے پڑھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کئی دن تک کھانا نہیں پکتا تھا, فاقے سے رہتے تھے, بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. اور جناب اما عائشہ فرماتی ہیں کئی دن تک 2 سیاہ چیزیں, پانی اور کھجور ہی سے ہمارا گزارا ہوا کرتا تھا. گھر میں یہ عالم ہے, لیکن جو اللہ نے آپ کو عطا کیا, اور سخاوت کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. اور خمس جو آپ کو ملتا تھا جنگوں میں, خمس جو آپ کے حصے میں تھا, اور میں اگر ایک جنگ کا خمس آپ کے سامنے بیان کروں تو حیران رہ جائیں گے, اتنا حضور کے حصے میں آتا تھا. لیکن حضور جہاں مال غنیمت صحابہ کو دیتے تھے, جو اپنا حصہ بھی ہوتا تھا وہ بھی صحابہ میں تقسیم کر کے چلا جایا کرتے تھے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم بھی دیا, جود بھی دیا, سماحت بھی دی, سخاوت بھی عطا کی. سخی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو آ جاتا ہے پھر وہ نہیں سنتا. اور اسی طرح حضور خود کہتے ہیں, آخری بات کر کے بیان کو وائنڈ اپ کروں گا, کہ حضرت انس کہتے ہیں حضور ایک دن بیٹھے ہوتے بڑی بوجھ میں تھے, فرمایا الا اخبرکم عن الاجود, کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بڑے سخی کے بارے میں نہ بتاؤں, اجود کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ کہتے ہیں حضور بتائیں. تو حضور کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ الاجود, سب سے پہلے تو میرا اللہ سخی ہے, اللہ اجود ہے اللہ. پھر اس کے بعد حضور کہتے ہیں بندوں میں نہ بتاؤں, وانا اجود ولد آدم, آدم سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں میں اللہ نے مجھے سخی بنا کر بھیجا. حضور فرماتے ہیں میں ولد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں, پہلے میرا خدا پھر میں مصطفیٰ. فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے, اور اللہ نے اپنی بندوں میں سب سے بڑا سخی میرے نبی کریم فرماتے ہیں کہ مجھے بنا کر بھیجا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے بعد جو عالم بنتا ہے اور علم کی خیرات لوگوں میں تقسیم کرتا ہے یہ سب سے بڑا سخی ہے. اور فرمایا یہ عالم ایک جماعت کے ساتھ میرے پاس آئے گا. اور پھر فرمایا جو شہید ہے یہ سب سے بڑا سخی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لٹانا یہ بھی بڑا کمال ہے, علم حاصل کر کے لوگوں کو پھیلانا یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت کے عالم ہو گئے وہ سب سے زیادہ سخی ہیں. پھر فرمایا شہید جو ہیں وہ سب سے زیادہ سخی ہیں. عالم علم تقسیم کرتا ہے اور جان شہید اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے. تو میرے عزیز ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ میرے سامنے آ گئی, ٹائم تو خیر اوپر جا رہا ہے, یہ سن لے تو مزہ آئے گا. حضور کے نیاز مندوں نے آپس میں اکٹھا کر کے نا پیسے کہ یار حضور کے لیے جبہ سلواتے ہیں, اور جبہ بھی اون کا اور وہ بھی کالے رنگ میں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سونے آدمی تھے, کالے رنگ کا جبہ آپ کو بڑا پیارا لگ رہا تھا. تو ایک بدوی آیا, ایک دیہاتی آیا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ عرب میں جو بدوی لوگ تھے نا یہ کالے رنگ کا جبہ وہ پہنتے تھے, یہ ان کی نشانی تھی, لیکن حضور کو بڑا پیارا لگتا تھا وہ. تو صحابہ کرام کی آپس میں منشا ہوئی کہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں, حضور کے لیے ان کا بنواتے ہیں اور کالے رنگ کا بنواتے ہیں, حضور کو اچھا لگے گا. بنوا کر حضور کو دے دیا. اتنے میں ایک اور بدوی صحابی آ گئے, دیہاتی صحابی اپنی موج میں تھے.
دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو بدریوں کا رنگ ہے اور وہ اچھا بھی لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں حضور ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں۔ حضور مجلس میں تھے، جب مجلس سے چلے گئے اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑے شوق سے حضور کے لیے بنایا تھا، حضور جب واپس آئے تو طے کر کے اس بدوی صحابی کو عطا کر دیا۔ ایک اور صحابی تھے جن کے لیے ایک عورت حضور کے لیے ایک بنا کر آئی چادر، بڑی صحابہ کہتے ہیں ان پر حاشیہ بھی تھا اور بڑی سونی چادر تھی، حضور لی، گھر گئے، تے بند پہن کر اسی چادر کا ہمارے سامنے آ گئے۔ وہاں پھر یہ بدوی دیہاتی، یہ جو دیہاتی لوگ تھے نا یہ حبشہ کے اور ان علاقوں کے، تو یہ بڑا ان کا، میں نے کہا تھا کہ ان کا سٹائل اب بھی دیکھیں عرب میں جا کر تو بڑا ایک رف سٹائل ہے ان کا۔ تو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں بھی جب دیکھا نا کہ چادر تو بڑی اچھی ہے، تو کہا حضور چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے، مجھے تو عطا فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور پھر وہ چادر ان کو عطا فرما دیں۔ پھر صحابہ کرام نے انہیں کہا جب حضور گھر گئے کہ خدا کے بندے آپ جانتے ہیں کہ حضور کو چادر کی حاجت ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور نے نہ نہیں کرنی، کیوں مانگ لی؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس کو پہنوں گا، میں نے اس لیے مانگی کہ جب مروں گا تو میرے کفن جو ہے حضور کی یہ پہنی ہوئی چادر بنے گی۔ اچھا پھر حضور کی محبت دیکھیے، حضور کو بھی یہ بات پتہ چل گئی۔ اب وہ چادر وہ صحابی کے پاس تھی، حضور نبی کریم نے ایک دوسری چادر آرڈر کی، یہ صبر الہدا کی روایت ہے۔ فرمایا یہ چادر رکھی رکھی پرانی ہو جائے گی، انہیں کہتا ہوں یہ چادر استعمال کرو، تمہارے کفن کے لیے میں دوسری چادر دوں گا۔ حضور نے دوسری چادر آرڈر کی، ادھر اس صحابی کا وصال ہو گیا اور اسی چادر میں ہی ان کو کفن دیا گیا تھا جو انہوں نے حضور سے مانگی تھی۔ تو میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ پروردگار ہمیں بھی سخاوت عطا فرمائے، جود عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، بخل سے اور تنگی ید سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔